بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت نوح علیہ السلام ہر ایک شخص کے پاس جا کر ہدایت کرتے، کبھی کبھی اجتماع سے بھی خطاب کرتے۔ ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ حضرت نوح اپنے راستے سے گزر رہے تھے تو کچھ لوگوں نے آپ کا راستہ روک لیا اور مارنے کے در پہ ہو گئے۔ کچھ لوگوں نے پتھر بھی برسائے تو ایک شخص آیا اور کہنے لگا، اے لوگو، تم اسے کیوں مارتے ہو؟ اس نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہ ہمارے بتوں کے خلاف باتیں کرتا ہے جبکہ ہم عبادت کرتے ہیں۔ ایک اور شخص نے کہا کہ یہ کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، لیکن یہ تو ہم ہی جیسا انسان ہے، یہ کھاتا پیتا کام کرتا ہے اور اس کے پاس دولت بھی نہیں ہے۔ خدا کو اگر نبی بنانا ہوتا تو کسی سردار یا امیر آدمی کو بناتا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا، میرے نبی ہونے کا سب سے بڑا ثبوت یہی ہے کہ میں تمہارے ہی معاشرے کا فرد ہوں، لیکن اس کے باوجود میں تمہاری طرح بے جان بتوں کو نہیں پوجتا۔ دوسرا بڑا ثبوت یہ ہے کہ میں تم لوگوں کو نصیحت کر رہا ہوں، لیکن اس کا کوئی معاوضہ تم لوگوں سے طلب نہیں کرتا۔ میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے، میں تو یہی کہتا ہوں کہ کسی پر ظلم نہ کرو۔ میں تو تم سب کو نیکی اور بھلائی کی طرف بلا رہا ہوں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ نوح بادشاہ یا سردار بننا چاہتا ہے تاکہ اس کی عزت ہو۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، تمہاری عقلوں کو کیا ہو گیا ہے کہ تم پتھروں کو پوج رہے ہو؟ اے قوم، اللہ کی عبادت کرو، وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ جب تم اللہ پر ایمان لاؤ گے تو تم برائی سے دور ہو جاؤ گے۔ نہ میں بادشاہ بننا چاہتا ہوں نہ سردار، میں تو صرف نیکی کی طرف بلا رہا ہوں۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے چاند اور سورج پیدا کیے، چلنے کے لیے فرش بنایا اور تمہیں نعمتیں دی؟ حضرت نوح علیہ السلام نے جب یہ فرمایا تو لوگوں نے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی، ایک لفظ بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ ایک موقع پر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے نادانو، یہ کیوں نہیں سمجھتے ہو؟ یہ دنیا ایک آزمائش کی جگہ ہے، تمہارے سامنے اچھائی اور برائی دونوں ہیں۔ اے قوم، میں تم کو آنے والے دن سے ڈراتا ہوں جب کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ دیکھو، جو غریب ہیں مجھ پر ایمان لائے ہیں، لیکن تمہیں دولت کا غرور ہے۔ اے قوم، غریبوں کے ساتھ حسن و سلوک سے پیش آؤ، ننگوں اور بھوکھوں کا خیال رکھو۔ ان میں سے ایک سردار نے غرور اور تکبر سے کہا، فرض کرو کہ ہم تمہاری بات مان لیتے ہیں، کیا تم پر ایمان لا کر غریبوں اور 2 کے لوگوں کے ساتھ مل جائیں جو تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ آپ کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتے، مذاق اڑاتے، منہ پھیر لیتے، گالیاں دیتے، مارنے کی کوشش کرتے، بلکہ ایک روز مارا پیٹا بھی تھا، لیکن آپ نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، لیکن آپ نے اپنا کام جاری رکھا۔ آپ کی بیوی اور آپ کا بیٹا بھی منکر اور کافروں میں سے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے پروردگار، میں نے اپنی قوم کو ہر روز سمجھایا، حق کی طرف بلایا، لیکن میرے بلانے پر وہ زیادہ دور بھاگتے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ایک وحی بھیجی اور کہا کہ ظالموں کے بارے میں کچھ نہ کہو۔ اللہ کے حکم کے مطابق آپ نے کشتی بنانا شروع کی تو کچھ لوگوں نے مذاق اڑاتے ہوئے پوچھا، اے نوح، کیا بنا رہے ہو؟ آپ نے بتایا کہ میں ایک کشتی بنا رہا ہوں کیونکہ اللہ کی طرف سے عذاب آنے والا ہے۔ اللہ نے جو ڈھیل دے دی ہے وہ ختم ہو رہی ہے۔ جب وقت آئے گا ہر طرف پانی ہی پانی نظر آئے گا، صرف وہی بچے گا جو اس کشتی میں سوار ہوگا۔ جو بت پرستی سے توبہ کرے گا اور معافی مانگے گا، صرف اسی کو اس کشتی میں جگہ ملے گی۔ لوگ بولے، اے نوح، یہ زمین تو خشک ہے، ایسے آثار بھی نہیں کہ اتنا پانی ہو جائے کہ کشتی تیرنے لگے۔ نوح کا تو دماغ ہی چل بسا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اس قسم کی باتوں سے بالکل ہی مایوس ہو چکے اور اصلاح کی کوئی امید ہی نظر نہیں آ رہی تھی۔ جب کشتی بن کر تیار ہو گئی تو لوگ کشتی میں غلاظت پھینک دیتے۔ کشتی میں کوئی ایسی جگہ نہ تھی جہاں غلاظت نہ ہو۔ کافر غلاظت پلانے کشتی کے اندر جایا کرتے تھے، یہ ان کا معمول بن چکا تھا۔